سورۃ الحجرات۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز میں پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا۔ تقوی کے لیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں تو تم لوگ ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے بہت پسندیدہ اس کو دین بنا دیا ہے، کفر، فسق اور نافرمانی کو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے مابین صلح کروا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے والے نام رکھا کرو۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں بہت ناگوار لگتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے نبی یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہیے مجھ پر اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا اگر تم سچے ہو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔